मैं हूं डॉक्टर उमर सैफ। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे। चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, क्योंकि खामोशी तसव्वुर की जाती है रजामंदी वक्त इजाबो कबूल में। जुल्मत के दौर में खामोशी जुर्म के मुतरादिफ समझी जाती है, और जब जुल्म किया जाए और खामोश रहा जाए तो आप उस जुर्म में शरीक होते हैं। मुहज़्ज़ब माशरों में इख्तलाफ की इजाज़त दी जाती है, हर किसी को शिकवा करने की इजाज़त मिलती है। हमारे आज के मेहमान जिब्रान नासिर इस मुआशरे में कई बार इख्तलाफ की आवाज़ बने, और हमें जिब्रान से लाग इख्तलाफ क्यों ना हो, हम इनकी हिम्मत देखते हैं और कहते हैं जियो तो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जिब्रान नासिर। मेरी उम्र है 32 साल। जिन्स मेरी मर्द है। दादा और दादी दोनों महाजिर थे, यूपी इंडिया से आए थे। नाना और नानी दोनों पंजाबी हैं, होशियारपुर ईस्टर्न पंजाब से आए थे। दोनों दादा दादी अहले सुन्नत से और नाना नानी भी अहले सुन्नत से, तो मेरे वालिदैन भी अहले सुन्नत से। इन तमाम चीज़ों में, उस डिटेल तारुफ में मेरा रद्दी बराबर भी कोई कमाल नहीं है, मगर जो मैं बातें करता हूँ और कहता हूँ उसको बर्दाश्त किया जाता है, और मैं आज तक जिंदा हूँ, सलामत हूँ, आपके सामने हूँ, और स्टेज पे मदऊ किया गया है। तो उन तमाम के अंदर इन तमाम इंट्रोडक्शन का बहुत अमल दखल है। चूँकि हम ये तो कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जियो तो ऐसे, बट मेरा सफ़र उन लोगों को सोच के गुजरता है जो अपने इसी तारुफ में कुछ चीज़ें तब्दील होने की वजह से, चाहे वो लसानियत हो, वो जिन्स हो, वो अकीदा हो या फ़िक़ा हो, माशरे को उनका वजूद बर्दाश्त नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो जीते होंगे कैसे। कहा गया कि आपसे इख्तलाफ सही मगर आपकी हिम्मत की तारीफ़ करते हैं, उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मगर इख्तलाफ इंसान से नहीं होते, ये भी मैंने सीखा है। इख्तलाफ या जंग नज़रियात की होती है। हवस, सब्र, लालच, कनात, प्यार, मोहब्बत या जुल्म, नज़रियात की जंग होती है, नज़रियात से जंग होती है। चूँकि बख्शिश का दरवाज़ा हमेशा खुला है, माफ़ी की गुंजाइश हमेशा है, इसलिए इंसान अच्छे बुरे नहीं हो सकते, उनके ख्यालात अच्छे बुरे होंगे। तो मेरा सफ़र सिर्फ ये नहीं है कि इख्तलाफ करना है, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आवाज़ बुलंद करनी है, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ऐलान जंग करना है। मैं तो इस नीयत से सफ़र में आया था कि मैंने गुफ्तगू करनी है, अपने घर वालों से, अपने हम वतनों से बात करनी है, कुछ मसाइल के बारे में जिन पे हम बात नहीं करते, कि शायद कोई राह निकल आए, कोई दरवाज़ा खुल सके जो हम पे 70-72 साल से बंद है, और अगर मज़ीद बंद रहा तो ये तारीकी इस मुल्क में बढ़ती चली जाएगी। 2010 में पढ़ाई के लिए कुछ साल के लिए बाहर गया, मास्टर्स किया, लॉ ग्रेजुएट हुआ, काम करना शुरू किया तो सैलाब, अर्थक्वेक, तूफ़ान, ये चीज़ें आती रहती हैं। इनमें जाके काम भी किया, भूख भी देखी, मुफलिसी भी देखी, ग़ुरबत भी देखी, मगर दिल को समझाया कुदरती आफात हैं, खुदा की मर्ज़ी होगी, इसमें भी कोई भलाई होगी। मगर 2013 मार्च का महीना, 26 साल मेरी उम्र, एक अपने बॉस के दफ्तर में बैठ के, सीनियर पार्टनर मेरी लॉ फर्म का और मैं वहाँ का एक एसोसिएट, और बेतकल्लुफ़ बेझिझक बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। मेरा बॉस परेशान, उसने अपना चश्मा उतारा और उसने मुझे देखा और उसने कहा कि जिब्रान, मुझे लग रहा है कि आप शायद अब इस दफ्तर में ज़्यादा दिन काम ना कर सकें, आप कुछ बदल चुके हैं। वो ऐसा क्या था जो मैंने देखा, वो ऐसा क्या था कि मेरी आँख इस तरह से अश्कबार हुई कि मैं उस सुबह को ये मंजर शायद देख के आ रहा था। ये इराक़ नहीं था, ये यमन नहीं है, ये फ़लस्तीन नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ये कराची में एक इलाका है जिसका नाम है अब्बास टाउन, जहाँ एक धमाका होता है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 180 के करीब ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, 80 से ज़ायद शहादतें होती हैं, और जब आप नेक्स्ट डे उस साइट पे जाते हैं तो ऐसे ही होते हैं घर। उनमें खिलौने भी होते हैं, उनमें चादरें भी होती हैं, उनमें फर्नीचर भी होता है, उसमें लकड़ी भी होती है, मगर वो तरीके से होती हैं। मगर मैंने जब वो सारी चीज़ें देखी तो वो खून में लथपथ देखी,
وہ ٹوٹی اور بکھری دیکھیں اور مجھے بتایا گیا کہ وجہ بھی فقہ پہ اختلاف تھی، تو کسی نے فیصلہ کیا کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے، یہ جو 180 خاندان ہے یہاں بم پھاڑ دینا چاہیے۔ جب یہ دیکھا تو احساس ہوا کہ میں جو کر رہا ہوں شاید کچھ بہتر کر سکتا ہوں، چونکہ قدرتی آفات، سیلاب، طوفان، ارتھکویک، زلزلے تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں نا، مگر یہ بم تو خدا نہیں پھاڑ رہا، یہ نفرتیں تو خدا نہیں بانٹ رہا، یہ فقوں کی بنیاد کے اوپر، عقائد کی بنیاد کے اوپر ہمارے اندر دوریاں تو خدا نہیں پیدا کر رہا، اور ہمیں ایک دوسرے کی جان کا دشمن بھی خدا نہیں بنا رہا۔ تو یہ مین میڈ کیٹاسٹرفیز ہیں، اور اگر یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں تو ان کو انڈو کرنے کے لیے بھی کسی انسان کو ہی آگے آنا ہوگا۔ فیصلہ کیا کہ میں 2013 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑوں گا۔ میرے والد کو لگا یہ بہت بیوقوفی کا فیصلہ ہے، گھر کہاں سے چلے گا، آپ اپنا کریئر تباہ کر رہے ہیں، فائنینشیل سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی، یہاں پہ سیاست کراچی کی دیکھیے آپ مارے جائیں گے۔ وہی لائف کو لے کے، رسک کو لے کے، سب چیزوں کو لے کے ڈر جو کسی بھی والد کو ہوتا ہے، والدہ کو ہوتا ہے، وہ مجھ میں تھا۔ اور پھر جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی تو مجھے پتہ چلا چونکہ نظریات سے ہی اختلاف ہوتا ہے، تو جو نظریات کی بنا پہ دوستی قائم ہو جائے، کہ اتنے اجنبیوں کو جب پتہ چلا کہ ایک لڑکا سب کچھ اپنا سیکریفائس کر کے، کچھ اچھا کام کر کے ایک منشور کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے، تو کسی نے اپنا گھر کھولا، کسی نے اپنے وسائل دیے، کسی نے اپنا دفتر میرے الیکشن کیمپین میں کنورٹ کر لیا۔ کسی دوست نے یہ کہا مل کے کہ یار آج ٹیلی ویژن پہ مجھے بلایا ہے، بٹ میں نے اپنے اینکر کو کہا ہے کہ مجھے نہ بلاؤ، یہ نیا لڑکا سیاست میں آیا، اس کو میری جگہ سیٹ دے دو۔ تو اس نے اپنی جگہ خالی کی، تو میں آ کے بیٹھا اور مجھے ایک نیا خاندان ملا، اور اس ملک میں یقین آیا کہ اگر اچھا کرنے نکلو گے تب بھی لوگ ساتھ نبھائیں گے، تب بھی لوگ ساتھ دیں گے۔ مگر اسی وجہ سے کوئی 400 ووٹ ملے، اور ناقدین نے کوئی 4 لاکھ لطیفے سنا دی اس بات پہ کہ صرف 400 ووٹ ملے۔ خیر کوئی بات نہیں، تو مجھے پتا تھا کہ یہ سفر مشکل ہوگا، اور اسی طریقے سے کرتے کرتے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے سوچتے 2014 آیا، 2014 کا دسمبر آیا، اے پی ایس کا سانحہ ہوا۔ میں اتفاق سے ایک پروگرام کے لیے اسلام آباد میں تھا، تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں اس شہر میں کسی کو نہیں جانتا تھا، میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میں نکلا، میں نے ایک ویڈیو فیس بک پہ بنائی اور میں نے کہا میں مظاہرہ کرنے جا رہا ہوں، میں کم سے کم اپنا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، میں کم سے کم یہ ہمت اور جرأت اپنے میں پیدا کرنے جا رہا ہوں کہ ایک حکومتی مسجد کو استعمال کر کے کوئی انسان یہ اعلان نہیں کرے گا کہ اس ملک کے بچے اگر دہشت گرد ماریں تو ان کے لیے دعائے خیر نہ کی جائے۔ اور یہ کرنے جب میں نکلا تو اس کے بعد 26 سال 27 سال کی عمر تھی، سڈنلی 2 دن بعد مجھے ایک فون کال نصیب ہوئی۔ انہوں نے فون کال کی اور انہوں نے کہا بھائی جو کر رہے ہو وہ روک دو ورنہ جان سے مار دیں گے۔ میرے اندر پتہ نہیں کیا تھا، وہ میں نہیں بول رہا تھا، میری نہ اتنی عمر تھی نہ تجربہ تھی۔ میں نے کہا ہم جہاں کھڑے ہیں ہم وہاں کھڑے ہیں۔ زندگی کے اندر اسی طرح مظاہرے ہوتے گئے، پروٹیسٹ ہوتے گئے، اور ہر موقع پہ ہر جگہ پہ میں نے بس یہ سوچا کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے، مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، اس زاویے کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں اس کو جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، اور اسی کی بنیاد یہ ملی کہ اس طرح کی خبریں شائع ہوئیں۔ ابو جہل کی یاد میں شمع روشن کرنے کی تقریب، محمد جبران ناصر 17 رمضان کو ابو جہل کی یاد میں شمع روشن کریں گے۔ یہ فیس بک پہ وائرل گئی 2016 میں، اس کے بعد سے آج تک ہر رمضان یہ وائرل جاتی ہے، اور ہر بڑے چینل کا صحافی مجھے فون کر کے پوچھتا ہے آپ یہ ایونٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اگر آپ کو یہ گمان ہی میرے بارے میں ہو گیا ہے تو آپ مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ ہو سکتا ہے۔ زندگی کے اندر اسی طرح کے مراحل و سفر آتے گئے، تو ایک کیس آیا میرے سامنے، مجھے بتایا گیا تھا پہلے بھی، ہم اس وقت مظاہرے میں شرکت ہم نے کی تھی 2011-12 میں، جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ شاہزیب خان نام کا ایک لڑکا شاہ رخ جتوئی کے ہاتھوں مارا گیا، ایک اور لڑکے کے ہاتھوں۔ وہ کیس بہت ہائی لائٹ ہوا پاکستان میں، آپ نے بھی سنا ہوگا اس کے بارے میں شاید ٹیلی ویژن کے اوپر۔ پتہ چلا کہ جی ہائی کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ہائی کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے جب ان کو چھوڑ دیا ہے تو اپیل کرنے کو سپریم کورٹ جا نہیں رہا، چونکہ شاہزیب کا باپ تو معاف کر چکا تھا، خاندان تو معاف کر چکا تھا کسی بھی پریشر کے انڈر۔ تو ہم چلے گئے سپریم کورٹ۔ اب ہم چلے گئے سپریم کورٹ وہ کیس کرنے کے لیے، تو سامنے والا الحمدللہ خرید نہیں سکتا تھا، مارنا شاید وہ چاہتا نہیں تھا کہ کوئی کنٹروورسی بن جائے گی، تو اس نے پھر سے کیا کیا، اس نے کہا بدنام کرو۔ اب کیا کریں، ہم گستاخ تو بول چکے، ارے چلو اب بھارتی بول دو۔ تو کہا گیا کہ جی جبران ناصر ہمیشہ سے فوج اور عدلیہ مخالف مہمات چلاتا ہے اور یہ انڈین NGO کا کارندہ ہے۔ یہ ویڈیو 14 سے 20 لاکھ بار فیس بک پہ دیکھی جا چکی ہے، اور 14 سے 20 کروڑ گالیاں میں کھا چکا ہوں، مگر آج تک کوئی ثبوت اس بات کا نہیں ہے جو الزام اس پہ لگائے گئے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب 2018 کے اندر میں نے الیکشن لڑا دوبارہ سے
आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन 400 वोटों को लेने के बावजूद हिम्मत की और अपने हलके में जाके लोगों के हकीकी मसाइल पे बात की कि तुम्हारे घर में कराची वालों नलके में पानी नहीं है मगर कराची के हर टैंकर में पानी है, तो ये पानी कहाँ से चोरी होता है? तुम्हारे यहाँ आज लेस्को दिन का रात का ऑफ पीक और ऑन पीक लाहौर में बिल देता है मगर कराची की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ये बिल नहीं देती, तो तुम्हारा ये मसला बिल चोरी का, इसको समझो। ये देखो कि हम जिस हलके में खड़े हैं यहाँ पे पाकिस्तान के टॉप 10 स्कूल्स हैं, ये एजुकेशन हेवन है पाकिस्तान की, मगर इसी हलके के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी ना दीवारें हैं, ना बिजली है, ना बाथरूम है, तो ये क्यों तफरीक है? तो आगे से लोग सवाल क्या करते थे, भाई वो तो ठीक है मगर आपने गुस्ताखी की थी उसका क्या, और आप जो भारतीय एजेंट हैं उसका क्या? जानबूझ के बार बार ये सवाल होते गए मेरी इलेक्शन कैंपेन में मुझसे, और मैं सबको मुस्कुरा के इन सवालों का जवाब दिए बगैर अपना पैगाम आम करता चला गया। इस बार खुदा ने रहमत की, लोगों ने साथ दिया, 400 से नंबर 6000 पे चला गया, जो मेरे ख्याल में एक बड़ा नंबर है कि ये प्रोपेगेंडा के बावजूद कि मैं बतकीदा हूँ या किसी मजहब के खिलाफ हूँ या मुल्क के खिलाफ हूँ, इतने लोगों ने सपोर्ट किया। मगर मैं जानना चाहता हूँ और मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप मेरी तरह कितनों का और कितना इम्तिहान लेंगे? एक महज़ब माशरे में जहाँ इख्तलाफ की इजाज़त होती है, उसी महज़ब माशरे के अंदर लोगों को जब इख्तलाफ की इजाज़त दी जाती है तो साथ में इज़्ज़त भी दी जाती है। हर इंसान इस माशरे का समाजी कारकुन बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अगर पूरा का पूरा माशरा समाजी कारकुन बन गया, इसका मतलब है ये माशरा ख़त्म हो चुका है, ये माशरा नाकाम हो चुका है। जब लोग अपने नॉर्मल काम से हट के ये काम शुरू कर दें, इसका मतलब है रियासत खला छोड़ चुकी है, जिसको पुर करने की ज़रूरत है। Let there be sports stars, let there be rock stars, let there be poets and actors and artists and entrepreneurs and engineers and doctors and innovators and inventors, and let some people do this work. मगर जिस तरीके से इस माशरे को रंगा जा रहा है, जिस तरीके से इस माशरे की शक्ल बनाई जा रही है, आप चाहते हैं कि हर ज़बान बोलने वाला, हर किस्म का और हर तरह का कलमा पढ़ने वाला, हर तरीके से नमाज पढ़ने वाला हाथ बांध के या हाथ छोड़ के वो समाजी कारकुन ही बन जाए। तो अगर हर एक को ही रियासत से शिकायत हो जाएगी तो उसको घर कौन बुलाएगा? रियासत होगी माँ के जैसे, माँ का पहला फ़र्ज़ है, तुम औलाद को डांट सकती हो, तुम्हारा ये हक है, मगर औलाद की ज़रूरत पूरे करो, तुम्हारा ये फ़र्ज़ है। तमाम तुम्हारी औलादें हैं कि माड़ी से लेके खैबर तक, आवारान से लेके कश्मीर तक, तमाम तुम्हारे बच्चे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जिब्रान नासिर है, मैं आप में से एक हूँ। जियो तो ऐसे। इस तरह की गुफ्तगू के बाद कोई सवाल पूछना शायद मुमकिन नहीं, मगर जिब्रान, ये शो पॉजिटिविटी का है। वी एस्पायर टू सी ए पॉजिटिव फ्यूचर फॉर दिस कंट्री। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल हो, लोग आप जैसे लोगों को देखें, इंस्पायर हों, आपकी बात सुने। तो ये सोसाइटी में जो इख्तलाफ है, सोसाइटी में लसानियत की बुनियाद पे, सियासत की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, फ़िक़्ह की बुनियाद पे ये नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोई होप का पैगाम देना हो पाकिस्तान की यूथ को, तो वो क्या पैगाम होगा? पाकिस्तान की यूथ को यही पैगाम है कि आने वाला कल आपके हाथ में है। अगर आज से कोई शिकवा है तो सारी मेहनत इसमें लगा दीजिए कि आने वाला कल आज सा नहीं होगा, उससे बेहतर होगा, तो यकीनी तौर पे बेहतर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इब्रान फॉर कमिंग ऑन दिस शो। अगर आपको कभी रात गए भूख लग जाए और घर पे कुछ खाने को ना हो और बाहर जाने को दिल ना चाहे, तो आपको भूखा ही सोना पड़ेगा। या फिर आप अपने फ़ोन पर फूड पांडा की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और चंद मिनटों में घर पे खाना डिलीवर करवा सकते हैं। हमारे आज के मेहमान नुमान सिकंदर फूड पांडा के CEO हैं और रोज़ाना हज़ारों लोगों को भूखा सोने से बचा लेते हैं।
لیکن ان کی کہانی اس لیے قابل ستائش نہیں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی فوڈ ڈیلیوری اپلیکیشن کے سی ای او ہیں، بلکہ اس لیے قابل تقلید ہے کہ انہوں نے انتہائی نامساعد حالات سے گزر کر یہ مقام حاصل کیا ہے، اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے. Thank you, Umar, for a very kind introduction. People know me as the CEO of Food Panda, but as Umar said, my journey has been very different. آج سے 2011 میں انگلینڈ سے واپس آیا تھا پاکستان، اور ریزن پاکستان آنے کا یہ تھا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ ہم پاکستان میں کوئی ایسی چیز پروڈیوس کریں جو ایک ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈ پہ ہو. جب میں اسکول میں تھا، یونیورسٹی میں تھا، اینڈ مائی موم اینڈ ڈیڈ آلویز یوز ٹو ٹیل می کہ یار جو تمہارے کزنز ہیں نا وہ فرسٹ سیکنڈ آ رہے ہیں، اینڈ میں پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا. تو اینڈ مائی ڈیڈ یوز ٹو اسکول می، مائی موم یوز ٹو اسکول می آل دا ٹائم، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو پروو بیک ٹو دیم دیٹ آئی کین ڈو سم تھنگ ایز ویل. So with these two dreams, I came back to Pakistan to start something in the country. And اس سے پہلے جب میں انگلینڈ میں تھا میں نے 1 سال کام کیا، اور ٹوٹل جو میری ارننگ تھی 1 سال میں وہ میں نے تقریباً 16 lakhs میں نے سیو کیے تھے، اس کو لے کے آیا. اور ایز اے نارمل پاکستانی would do when you come back is I bought some property in Pakistan. But then when I thought about starting a company, I sold my properties to my dad. And those properties I sold to my dad for 16 lakh rupees to start the company. جس سے اسٹیشنری لی، فرنیچر لیا، لیپ ٹاپس لیے، اور جو کمپنی میں نے اسٹارٹ کی تھی وہ اپنے ڈیڈ کے لیونگ روم سے کی تھی. سو دس اف یو گائز کین سی آن دا اسکرین ٹوڈے، 4 ٹیبلیں سیٹ کی تھیں، ٹیم بلڈ کی کمرے سے. اور جو پہلی کمپنی ہم نے فارم کی اس کا نام تھا فوڈ کنیکشن پاکستان. فوڈ کنیکشن پاکستان جو تھی ایک ویب سائٹ تھی جہاں پر ہم لوگ صرف ریسٹورینٹس کی انفارمیشن ڈالتے تھے، اور ڈفرینٹ ریسٹورینٹس کی انفارمیشن تھی. اور اس وقت میں 2011 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت پی ٹی سی ایل کے پاس ریسٹورینٹس کی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے پاس ٹیم تھی ملٹیپل شہروں میں، ہم نے 3000 ریسٹورینٹس کے اوپر اپنی ٹیم بھیجی، ان ریسٹورینٹس کی ساری انفارمیشن لی اور اپنی ویب سائٹ پہ پٹ ان کرنا شروع کی ایک ایک کر کے. 1.5 سال کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس 3000 ریسٹورینٹس کی انفارمیشن تھی. لوگ آ کے اپنے فیوریٹ ریسٹورینٹس ڈھونڈتے تھے، اور ہمارے پاس 1.5 لاکھ کسٹمرز آنا شروع ہو گئے پلیٹ فارم کے اوپر. جو ٹیم تھی 4 بندوں سے 16 بندوں کی ٹیم ہو گئی ہماری، اور ہمارے پاس تقریباً جو پہلے سال کا ریونیو تھا وہ 1 کروڑ روپے تھا. اور وہ ریونیو ہم نے جنریٹ کیا کہ جو ریسٹورینٹس چاہتے تھے کہ ہم ان کی امیجز ڈالیں اور زیادہ انفارمیشن ڈالیں تاکہ کسٹمر زیادہ اٹریکٹ ہوں ان ریسٹورینٹس پہ، وہ ریسٹورینٹس ہمیں پے کرتے تھے پوری 1 سال کی اماؤنٹ. بٹ وہ جو 12 مہینے تھے پہلے میں نے جو اپنی پہلی کمپنی اسٹارٹ کی تھی، دیٹ واز دا موسٹ ٹفسٹ پیریڈ فار می. سو آئی واز میریڈ، آئی ہیڈ اے چائلڈ، آئی ہیڈ اے ڈاٹر، اینڈ میری جو نیٹ انکم تھی پرسنل پورے سال کی، دیٹ واز اراؤنڈ زیرو. I had zero money. There was time when I had to take my daughter to a hospital and I had to borrow money from my dad. I didn't have any money on that day. کمپنی میں 4 مہینے بعد جو ہے ہماری ٹیم 4 بندوں سے 16 بندوں کی گئی تھی 1 سال میں. تو 4 مہینے بعد ہمارے پاس اتنے، جو میری پہلی سیونگ تھی 16 لاکھ روپے تو وائپ آؤٹ ہو گئی تھی. Every month we had to generate money or the company would close down. But the 2 goals which I had, 2 goals which were to do something for the country, make something great in Pakistan, and I also wanted to prove to my dad that I'm not a failure, I can do something. اور یہ میں 2011 کی تب کی بات کر رہا ہوں جب کراچی کے اندر ہر ہفتے میں 2 سے 3 دن ہڑتال ہوتی تھی، بجلی 2 سے 3 دن آتی نہیں تھی. تو ان حالات کے اندر تو بندہ ویسے ٹوٹ کے سائڈ پہ مطلب ٹوٹ جاتا ہے، بٹ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا، پش کرنا، it was only because my motive was not money, it was something else. But alhamdulillah we went through that period. Even despite all those efforts and everything, the first company failed. And the first company failed because ہمارے پاس جو ٹریفک آ رہی تھی لاکھوں کی تعداد میں آئے کسٹمرز ہمارے پلیٹ فارم پہ آ رہے تھے ہر مہینے، بٹ ہمارے سارے ریسٹورینٹس کی انفارمیشن لسٹڈ ہوتی تھی. کسٹمر انفارمیشن دیکھ کے ڈائریکٹلی ریسٹورینٹ کے پاس جا کے ٹرانزیکشن کرتا تھا، اور کسٹمر جا کے کبھی ریسٹورینٹ کو یہ نہیں بولتا تھا کہ میں نے آپ لوگ کی انفارمیشن جو ہے فوڈ کنیکشن پاکستان پہ دیکھی ہے.
اور جب ہم لوگ ریسٹورینٹ کے پاس واپس گئے کہ آپ کانٹریکٹ ہمارا سال کا رینیو کریں, انہوں نے بولا کہ پورے سال میں تو ہمیں کوئی ٹریفک ہی نہیں آئی فوڈ کنیکشن سے. تو ہم نے کہا یہ ماڈل چینج کرنا ہے. And then what we did is we were lucky and we raised about $250,000, $2.5 lakh ہم لوگوں نے ریز کیے تھے back in 2012-13, and we changed the business and we launched a new product, and that product was Eat-Oe. Eat-Oe was a phenomenal success. ہم لوگوں نے پہلے کیا کیا, Eat-Oe کے اندر کے جو ٹریفک ساری ریسٹورینٹس پہ ڈائریکٹلی جاتی تھی ہم نے اس کو بلاک کیا. ہم نے بولا اب جو ٹرانزیکشن کرنی ہے تم نے کسٹمر کو, آپ آ کے ویب سائٹ پہ, ہماری ویب سائٹ پہ کلوز کرو گے. نہ ریسٹورینٹس کے نمبرز تھے تو ہمارے پاس ٹرانزیکشنز کافی آنا شروع ہو گئی. پلس جو فوڈ کنیکشن پاکستان کا پرابلم تھا نا, نام بہت بڑا تھا, لوگ ہمیں ایف سی بولتے تھے, فٹ بال کلب ایف سی پاکستان. سو وی ہیڈ اے مچ کیچیئر نیم which was very short, a little slang as well, Eat-Oe. So that clicked really well in the market. With Eat-Oe in the first year, so ہم سے پہلے 18 مہینے پہلے فوڈ پانڈا آلریڈی پاکستان میں لانچ کر چکا تھا. 18 مہینے پہلے a German company. We launched after 18 months and within 1 year we became bigger than them. We did 20 crores in revenue for the restaurants we were working with. ہمارے 1000 ریسٹورینٹ پارٹنرز تھے and we had an amazing team which was working 24/7 to grow this company. And alhamdulillah, because of that, what happened is not only in Pakistan but in Asia we were recognized as one of the fastest growing startups in Asia. آج کل میری بہت اسٹارٹ اپ سے بات ہوتی ہے, بولتے ہیں کہ یار پیسے کس طرح ملے گا. When we built Eat-Oe, we were never looking for money. And I'll tell you today that in 2015, I was approached by Rocket. I didn't approach them, they approached me. It's one of the biggest investors in the world. They said, we want to buy your company. It was not only Rocket, it was Naspers, it was European Founders Group. There were 3 companies who were simultaneously after us to either buy this company or invest in it for future growth. And alhamdulillah, in February 2015, Eat-Oe was acquired by Food Panda, which till date is the only startup acquisition in the country. And اس کے بعد جو ہے جو ینگ انٹرپرینیورس تھے ان کے اندر بھی ایک پیشن جنریٹ ہوا کہ they can build something and they can start something. And also companies, international companies started looking at Pakistan from a more strategic vision. اب یہ جو کہانی ہو رہی تھی نا, اب مجھے پتا تھا کہ ٹرانزیکشن چل رہی ہے نا کچھ, something is gonna cook up, and I'll make some money. I sold the company and I got the money. I actually went back to my dad and I presented him a check of 30 lakh rupees to buy the properties which I had sold to him when I started this company. And when he got the check, he couldn't believe it. He thought I was joking. So and then he said, should I put it in the bank? And I said, yeah, go for it, put it in the bank and you'll see it. So this is very important. How many people sitting here believe that they have something to do in this life? There is a urge inside of them which tells them کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے لائف میں, میں نے کچھ کرنا ہے. Any more? Can you raise your hands? Lovely, amazing. Now this urge is your heart telling you to go for something. A lot of people say کہ یار مجھے لوگوں نے بولا کہ یار یوں نہیں کرو, دنیا بولتی ہے یوں نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. دنیا نہیں بولتی. There is a very sick part of human which is called the brain, which is your secure or safety part, جو ہمیشہ بولتے ہیں رک جاؤ, نہیں کرو, کچھ ہو جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا. You need to follow your heart. And once you start going in that journey, you will realize that the only person who was stopping you continuously was yourself. وہی ہمیشہ بولتا ہے نہیں یار آگے نہیں جاؤ. فیلئر, یار فیل ہو جاؤ گے, بزنس کرو گے فیل ہو جاؤ گے. I personally believe that if you're boiling an egg for the first time, you will fail. You will not make it correct the first time. A business which is 10 components and it's so complex, how can you make it successful for the first time? That is just a very wrong thought to have from a start. You have to fail. اور business میں تو یہ چیز ہے کہ آپ پہلی بار فیل ہوگے, دوسری بار فیل ہوگے, تیسری, and then you will learn. And this is, it goes for boiling an egg as well. You need to do it 5 times and then you will only know how to do it correctly. And the last thing is
nobody is coming. Nobody is going to do anything for you. If you have that urge inside of you, nobody is going to identify it if you're not shouting about it. You have to come out of your comfort zone and you have to start taking action and do it. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. Numan, what an inspiration. Thank you. Great talk. لگتا ہے فوڈ پانڈا خود بھی بہت استعمال کرتے ہیں. Yeah, I have to. That's my job. Yeah. No, don't take that job too seriously because it is showing up at this point. But what an inspiration. And would Food Panda be Pakistan's first unicorn? $1 billion کی کمپنی بنے گی یہ. In 2020, Food Panda would be the largest e-commerce company in the country. So Alhamdulillah, we're already in 15 cities. We will be in 50 cities by the end of this year. It will be Pakistan's first unicorn. Inshallah, we're going in that direction. Inshallah. Inshallah ta'ala, we wish you well, and we hope to see Food Panda become a $1 billion company. Inshallah. Thank you so much. Thank you. ماہرین کے مطابق سن 2025 تک پاکستان میں پانی کی قلت ہوگی. پاکستان ایک واٹر سٹریسڈ کنٹری ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پینے کو صاف پانی ملے گا، نہ زراعت کے لیے اور نہ ہی روزمرہ ضروریات کے لیے. اور صرف یہ پانی نہیں، ہماری آب و ہوا کی یہ حالت ہے کہ لاہور میں سردیوں میں سانس لینا مشکل ہے. کیا صاف آب و ہوا ہمارے شہریوں کا حق نہیں؟ جی بالکل ہے. اور ہمارے آج کے مہمان رافع عالم ہمارے اس حق کے لیے کئی سالوں سے نہ صرف قانونی جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ اس کی آگاہی کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں. اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے. ہم سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے موجود ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا میں ٹیمپریچر جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. مگر گرین ہاؤس گیسز قدرتی بھی ہوتی ہیں. جیسے جب ہم چاول کو لگاتے ہیں تو ان سے میتھین گیس نکلتی ہے جو کہ گرین ہاؤس گیس ہے. واٹر ویپر جو کہ فضا میں ہوتی ہے وہ بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے. مگر فوسل فیول جلا کر گرین ہاؤس گیس بھی پیدا ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہم نے اپنی صنعت کو فوسل فیولز پہ ہی چلایا ہے. 20ویں صدی میں ہم نے اپنی بجلی کو بھی فوسل فیولز پہ چلایا ہے اور اس فوسل فیول کے استعمال کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسز کی شدت بڑھی ہے اور دنیا میں فضا میں کاربن کی شدت جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے سال یہ کاربن کی شدت 400 پارٹس پر ملین پہ ریکارڈ کی گئی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں، اس دنیا کی تاریخ میں، یہ 400 پارٹس پر ملین 2020 میں اور پھر 55 لاکھ سال پہلے موجود تھی. 55 لاکھ سال پہلے جب 400 پارٹس پر ملین کاربن کی شدت فضا میں تھی تو تقریباً 80% سپیسیز جو ہیں دنیا کی وہ نابود ہو چکی تھی. ان گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے سن 92 میں یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج سائن کیا گیا. اس میں پاکستان بھی شامل تھا اور اس کے تحت گرین ہاؤس گیسز کو سٹیبلائز کرنے کا ایم رکھا گیا. ایم کیا کہ ہم گرین ہاؤس گیسز کو سٹیبلائز کر کے انڈسٹریل ریولوشن سے آج تک جو ٹیمپریچر کا اضافہ ہے وہ 2 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونے دیں گے. پھر 2016 میں اسمال آئلینڈ اسٹیٹس کی آواز سنتے ہوئے یہ ریویو کر کے کہا کہ 1.5 ڈگری سے زیادہ ہم ٹیمپریچر کو بڑھنے نہیں دیں گے اور اس طرح ہم گرین ہاؤس گیسز کو آہستہ آہستہ قابو میں لائیں گے. مگر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 28 سالوں میں جب سے ہم نے UNFCCC سائن کیا ہے فضا میں گرین ہاؤس گیسز کی شدت نہ سٹیبلائز ہوئی ہیں نہ کم ہوئی ہیں، صرف بڑھتی جا رہی ہیں. یہ بین الاقوامی معاہدہ ناکام ہو چکا ہے. کئی سٹڈیز کے مطابق، بزنس ایز یوزول سٹڈیز کے مطابق، اس صدی میں ٹیمپریچر 4 سے 6 ڈگری تک بھی بڑھ سکتا ہے. اس وقت آج 2020 میں انڈسٹریل ریولوشن کے مقابلے میں
हमारा टेम्परेचर तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। लाहौर में पूरे बरे सगीर में स्मॉग का भी एक हम शिकार बन चुके हैं, और ये आलूदगी जो है ये फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से तो होता है, जो हम ट्रकों के अंदर डीजल या पावर प्लांट्स के अंदर फर्नेस ऑयल या कोयला जलाते हैं। ये हमारा क्लाइमेट चेंज का आप समझ लें रुख है। पहाड़ी इलाकों में अब डर ये है कि ग्लेशियर, लेक, आउटबर्स्ट, फ्लड हो सकते हैं ये पानी के बर्फ के पिघलने की वजह से। मगर अगर आप इंडस बेसन और ठट्टा के करीब जाएं, वहाँ पानी का कोई सवाल नहीं है। इसी तरह मैं आपकी तवज्जो हिमालयन, काराकोरम और हिंदू कश माउंटेन रेंजेस के साथ पे लाता हूँ, जहाँ 2018 में इसी मॉड जो कि एक इदारा है, उन्होंने एक स्टडी छापी जहाँ उन्होंने कहा कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो पहाड़ों पे बर्फ़ है ये तकरीबन 60% पिघल जाएगी। 4 डिग्री पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 4 डिग्री पे ना सिर्फ बर्फ़ नहीं होगी, पाकिस्तान में ज़राई करने के कोई मौके भी नहीं रहेंगे। मगर मैं खुश हूँ कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उन्होंने ये मामले हम जैसे और हमसे जो बड़े लोग हैं उनको बेहतर देखा है। पिछले साल ग्रेटा थनबर्ग ने आवाज़ उठाई, 16 साल की लड़की है, और करोड़ों लोग दुनिया भर उठ के ग्रेटा के पीछे चलने शुरू हो गए। और मैं खुश यूं भी हूं कि ग्रेटा की आवाज़ पाकिस्तान में भी सुनी गई, और पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के तकरीबन 45 शहरों में स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स, माँ बाप सड़कों पे निकलकर क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। मेरे पीछे उनके डिमांड्स हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लाइमेट एक्शन पीके की वेबसाइट पे जाके पढ़ें, क्योंकि अगर आपने जीना है तो ऐसे। थैंक यू। राफ़े, पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्लाइमेट पे इतनी तवज्जो कोई नहीं देता, और ये वाकई ज़रूरत है कि इस बात को उजागर किया जाए और आप जैसे लोग ये बात हाईलाइट करें। और आपने ना सिर्फ ये कि आप इसकी आगाही बढ़ा रहे हैं, आप कोर्ट्स में जाकर, और ये आपने अपने कपड़े भी वकीलों वाले पहने हुए, आप कोर्ट्स में जाकर आपने हुकूमत को और बाकी इदारों को कोर्ट्स में भी चैलेंज किया ताकि इस तरह के जो डिमांड्स हैं इनको इन्फोर्स किया जा सके। मुझे आपसे सवाल ये था, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, जब भी सर्दियाँ आती हैं यहाँ स्मॉग आ जाती है। कहते हैं लाहौर में 4-5 मौसम हैं, बारिशें और सैलाब, गर्मी और डेंगी, सर्दी और स्मॉग। तो इस स्मॉग का क्या हल है मेरे भाई? स्मॉग का हल जी ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बिजली सेक्टर में मुकम्मल तौर पे तब्दीली लाना है। इस वक्त पाकिस्तान में जो डीज़ल और पेट्रोल बिकता है उसकी वजह से हवाई आलूदगी की शिद्दत बढ़ रही है। जो हम बिजली की पैदावार में कोयला और फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हवाई आलूदगी पैदा होती है। मगर इस वक्त पाकिस्तान में जो फॉसिल फ्यूल के बिजली बनाने के टैरिफ्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के टैरिफ से बढ़ के हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम रिन्यूएबल्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मगर ये देखें, ये हम इंडिविजुअल ये चीज़ नहीं कर सकते। हम अपनी बिजली का निज़ाम जो है घर के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। हमें अपनी आवाज़ इकट्ठे उठानी पड़ेगी, और यही एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का हल है, कलेक्टिव एक्शन। Excellent. Well, for that collective action, I hope as a nation we can do more for climate change. And thank you for being on our show. आज का शो यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है this show has inspired you to do more, be more and achieve more. बल्कि more से भी ज़्यादा। Telenor presents जियो तो ऐसे।